موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات پوچھتے تھے اور اس پر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر حضرت عمر نے سوال پوچھا اور ادھر اللہ نے وہ ارشاد فرما دیا. وہ لوح محفوظ اور بیت العزہ پر وہ آیت پہلے سے موجود ہے. اللہ نے اس کو مشروط کیا ہے کہ میں تب یہ آیت بھیجوں گا جب عمر سوال کریں گے رضی اللہ تعالیٰ. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم آیا. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی کیوں نہ بنا لیں, اس کو نماز پڑھنے کی جگہ کیوں نہ بنا لیں. تو طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جناب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو تم اپنی نماز کی جگہ بنا لو. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت عمر کی بات ہوئی. اور ادھر اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ النور میں آیتیں ہیں تو وہاں الفاظ یہ آتے ہیں کہ بلکہ یعنی جب وہ آیا نا حکم زانی کو اور زانیہ کو کوڑے مارو 100 کوڑے, اور پھر یہ آ گیا کہ اچھا کوئی تہمت لگائے, غلط بہتان لگائے تو اس کو کیا کرو 80 کوڑے مارو. اچھا اب یہ سارا معاملہ تو ہو گیا. اور پھر یہ کہ پھر اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی سورہ نور میں کہ بھائی جو کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہاں پہ وہ کیا کرے, شاباش. کتنے گواہ لائے؟ 4 گواہ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اب نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور گہری سوچ میں مبتلا تھے. حدیث میں آتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آئے, کہنے لگے عمر آج آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں. خیر ہے. کہنے لگے بس مجھے نا ایک پریشانی لاحق ہو گئی. میں نے قرآن سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے 4 گواہ لے کر آئے. تو اب میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک شخص شوہر ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پاتا ہے تو وہ وہاں پہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو خلوت ہے, یہ مارا گیا یہ آدمی. تو یہ اپنی بیوی پہ الزام کیس کر دیا اس نے کہ میری بیوی جو ہے نا بدکاری میں مبتلا تھی. 4 گواہ اس سے پورے نہیں ہونے. ٹھیک ہے. تو اس کے تو دونوں طرف سے گیا یہ, یعنی وہ کوڑے بھی لگیں گے, بیوی بھی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات رکھی نا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہاں عمر کہہ تو صحیح رہے ہیں, تو چلو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوگا. تو کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا عمر کا یہ سوال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت پھر قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور بیوی اور شوہر کا معاملہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لعان ہوگا, یعنی بیوی 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ وہ اس کا شوہر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ سچ بول رہی ہے, اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. اس طرح شوہر 5 مرتبہ یہ جملہ کہے گا. تو یہ اگر یہ دونوں ہی کہہ دیں پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں میں جدائی ہو جائے گی. صحیح ہے. تو یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور اس پر پھر یہ قرآن کی آیت ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو سورۃ الانفال میں یعنی جہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ مسلمان قیدیوں کا معاملہ کیا ہوگا, تو بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا معاملہ کریں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے کہیں کہ یہ اپنا فدیہ ادا کریں, اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں. ہماری یہ ٹیکسٹ بکس کے اندر یہ واقعہ بہت پسندیدہ طور پہ وہ لکھا ہوا ہے, تو وہ تعلیم دے دیں. اچھا تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر لیا, اور جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے. اور پھر قرآن مجید میں وہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے توثیق کی اس بات کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے یہ جو تدریج رکھی ہے نا قرآن کے نزول میں, یہ رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کے لیے بھی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفظ کو آسان بنانے کے لیے بھی, اور پھر بعض اوقات یہ کہ احکام کی تدریج اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس شریعت کو اڈاپٹ کرنا آہستہ آہستہ آسان ہو جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ 3-4 حکمتیں ایسی ہیں. اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی ہستی کو عزت دینے کے لیے, تکریم دینے کے لیے بھی, کہ جب وہ سوال کریں تو اس کے جواب میں وہ آیت نازل ہو جائے. تو یہ عزت و تکریم بھی ایک سبب ہوتے. بعض اسباب علماء نے بیان کیے ہیں
کہ وہ قرآن مجید کے یہ آہستہ تدریجی نزول کے پیچھے یہ حکمتیں بہرحال موجود ہیں. ٹھیک ہے.